الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلوات قابل صدر احترام مومنین و مومنات، امام مہدی ایجوکیشن سینٹر پارک ویل میری لینڈ میں 1431 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج تیسری مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل ایمان ابو طالب کے عنوان پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہے ہیں۔ پرسوں کی گفتگو اس پیرائے میں داخل ہو گئی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے حضور دعا کرتے ہیں کہ بار الہ میرے ان دو ماں باپ پر جو پالنے والے ہیں تو رحم کر، جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی۔ یہاں ایک ایشو اور میں آج ریز کر دوں، اسے توجہ سے سن لیجیے گا۔ شیعہ اور سنی مسلک میں دونوں میں یہ متفق بین الفریقین روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، یعنی ولادت سے پہلے بچے کی ماں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ لاجک بھی بتلائی گئی، فلسفی ریزننگ کہ ریزننگ یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت کے لیے اگر آغوش ناپاک ہوئی اور کل یہ بچہ غلط نکلا تو یہ اللہ پر اعتراض کرے گا کہ جب آغوش ہی تو نے آلودہ رکھی تھی، میں غلط نکلا ہوں تو اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں، قصور تو تیرا ہے کہ تو نے پرورش کے لیے آغوش پاک کیوں نہیں رکھی۔ اس لیے اللہ نے طے کیا کہ اس بچے کی ماں کے گناہوں کو معاف کر دو، اسے لغتاً معصوم بنا دو تاکہ معصوم آغوش سے غیر معصوم کے بچے کی تربیت ہو۔ اب میں یہاں پوچھتا ہوں کہ جب قانون قدرت یہ ہے کہ غیر معصوم کے امتی کے گناہگار کے بچے اور بچی کی پرورش کے لیے معصوم آغوش چاہیے تاکہ کل الزام اللہ پہ نہ آئے، تو جس آغوش نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے وہ کس طرح کافر ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے حضرت عمران عبد مناف ابو طالب محسن اسلام و رسالت کفیل رسالت نکاح خان محمد مصطفیٰ و خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما کے بارے میں بہت زیادہ پافشاری ہوئی اور دلائل دیے گئے نعوذ باللہ ان کے اسلام اور ایمان و اتقان کے خلاف۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، آئیے ذرا سن لیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے باپ کیونکہ کافر تھے لہذا بیلنس کرنے کے لیے علی کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے
کہ تمہارے تو باپ کافر تھے اور علی کا باپ مسلمان تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو لوگ مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک حدیث ہے حدیث زحزہ. زحزہ یہ کیچڑ اچھالنے والی کیچڑ والی حدیث اس کو کہتے ہیں. یہ حدیث زحزہ یہ ہے, روایت زحزہ یہ ہے کہ علی کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے لوگ آ کے کہتے تھے یا علی ابو کا فی النار, اے علی آپ کا بابا جہنم میں ہے, نعوذ باللہ. صرف ٹارچر کرنے کے لیے مینٹلی. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو بعد میں مدینے میں یہ ٹارچر کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کہ تم نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا, ہم نے کہا تھا یا علی ابو کا فی النار. مولا علی نے برا نہیں منایا, اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں انا قسیم الجنت والنار. فرمانے تم نے مجھے کہا کہ میرا بابا جہنم میں ہے, جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا تو میں ہوں, مقسم کو خبر ہوگی یا سننے والوں کو پتا ہوگا. دوسری بات ایک اور بھی مولا نے سمجھا دی کہ تم اپنے باباؤں کی فکر کرو, میرے بابا کی تم فکر نہ کرو, اس لیے کہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا تو میں ہوں. جب تقسیم ہی میں کرنے والا ہوں تو وہ مجھے خبر ہے کہ کس کا بابا جہنم میں ہے, کس کا بابا جنت میں ہے. ایک بات اور یہاں سمجھ لیجیے, قرآن مجید نے ایک عجیب آیت رکھی, قالوا اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. آخر جب حضور نے کہا کہ دیکھو تم بتوں کی پرستش نہ کرو, حضور سے اصل دشمنی یہی تھی کہ بتوں کی پرستش تم نہ کرو, اللہ کی پرستش کرو. بت بے جان ہے, بے ضرر ہے, بے نقصان ہے, بے فائدہ ہے, نہ ان سے کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان, تو ان کی بجائے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. تو قالو مشرک کہنے لگے آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, کہنے لگے کیا ہم اپنے خداؤں کو, اپنے بتوں کو اس شاعر کے لیے چھوڑ دیں جو مجنون ہے. دیکھیں دو الزام آ گئے اس آیت میں, حضور کو کہا شاعر, حضور کو کہا مجنون. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ایک تھیوری کے ذریعے جواب دیتا ہے, ایک پریکٹیکل کے ذریعے جواب دیتا ہے. پہلے ایک اور الزام بھی سن لیجیے, کہا لَسَاحِرٌ کذاب نعوذ باللہ, کہ یہ جو محمد ہے, یہ جو نبی ہے, یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے نعوذ باللہ. یہ کتنے الزام آ گئے؟ چار الزام ہو گئے. شاعر ہے, مجنون ہے, جادوگر ہے, جھوٹا. اب جھوٹے کا جو چوتھا تھا, اس کا جواب تو پریکٹیکلی اللہ نے دشمن سے ہی دلوا دیا. کہا کہ تم تو ہمیشہ سے اسے دیکھتے ہو اور تم نے آج تک ہمیشہ اپنی ہی زبانوں سے اسے صادق بھی کہا ہے, امین بھی کہا ہے. تو یہ تو جواب آ گیا کہ حضور دشمن کی نظر میں بھی صادق بھی ہے, امین بھی ہے. کذاب کا جواب تو یوں آ گیا. باقی الزام رہ گئے تین. دیکھیں تینوں کا جواب پریکٹیکلی بھی دیا اور تھیوری میں بھی دیا. تھیوری میں یہ دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے سرے سے حضور سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے شعر نہیں کہنا. توجہ کیجئے گا, ہمیں ہر ایک تعلیم دی ہے اپنے حبیب کو, مگر شعر روک دیا کہ شعر نہیں کہنا, کیونکہ یہ الزام لگانے والے ہیں کہ شاعر ہے. ہم نے سرے سے کہا ہمارا حبیب شعر کہے گا ہی نہیں. ذرا غور کیجئے گا, یہ اس طریقے سے تھیوری وائز ریجیکٹ کر دیا اس ایلیگیشن. ایک اور رہ گیا مجنون, اس کا جواب بھی دیا قرآن, ما انت بنعم